یا علی مدد۔ آج ہم آپ کو ابو علی سینا کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام کے مشہور فلسفی شیخ رئیس حکیم ابو علی سینا کی پیدائش 370 ہجری میں بخارا کے شہر سینا میں ہوئی تھی اور آپ کی وفات 428 ہجری ماہ رمضان المبارک میں حمدان کے اندر ہوئی اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کا مقبرہ آج بھی وہیں ہے۔ حکیم ابو علی سینا حضرت امام عزیز، حضرت امام حاکم اور حضرت امام ظاہر علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ آپ بخارا کے بادشاہ منصور بن عبد الملک سامانی کے عہد سلطنت میں وزیر اعظم کے درجہ عالیہ پر ممتاز تھے۔ اس بادشاہ کے خاندان میں عظیم الشان اور اعلیٰ مرتبہ والے اسماعیلی سلاطین ہوئے ہیں۔ مورخ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ حکیم ابو علی سینا اسماعیلی تھے اور صوفی اسماعیلیوں کے ہمراہ انہوں نے علم توحید حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کئی قسم کے دوسرے علوم مثلاً ترک الابدان، علم الابدان، منطق و فلسفہ اور جغرافیہ کے علوم وغیرہ کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ خود بادشاہ سامانی اپنے والد کے زمانے سے ہی صوفی تھا، چونکہ انہوں نے اپنے مرض کی دوا حکیم ابو علی سینا سے حاصل کر کے شفا پائی تھی، اس لیے وہ حکیم ابو علی کے پکے معتقد تھے۔ علم تصوف پر آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ بعد ازاں جب سامانی سلطنت کا زوال شروع ہوا تو اس وقت بھی حکیم ابو علی سینا کے ساتھ اتحاد باقی رہی۔ اپنے والد امیر عبداللہ کی وفات کے بعد حکیم ابو علی سینا نے بخارا سے روانہ ہو کر خوارزم کے دارالسلطنت کورک میں بدباش اختیار کی۔ خوارزم شاہ کے دربار میں 5 نامور اسلامی اشخاص حکیم ابو علی سینا، ابو صالح، حکیم ابو العمار البیرونی اور عالم ابو اراغ موجود تھے، جن کے گلہائے علوم کی خوشبو سے تمام عالم مہک رہا تھا اور دنیا میں ان کے شہرت کا ڈنکا بجتا تھا۔ سلطان محمد غزنوی اس زمانے میں ایک نہایت بہادر اور جابر حاکم تھا اور اس کے دربار تک بھی ان 5 علماء کا شہرہ پہنچ چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا ارادہ ہوا کہ اگر ایسے معتبر علماء اس کے دربار میں ہوں تو اس کی شہرت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس لیے اس نے 5 علماء کو وہاں سے بلا کر اپنے دربار میں رکھنے کی کوشش کی اور اسی غرض سے اپنے ایلچی امیر حسین بن علی بن میکائیل کو خوارزم شاہ کے نام ایک خط لکھ کر روانہ کیا، جس میں اس نے ان علماء کو اپنے دربار میں بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ خوارزم کے دربار میں پہنچ کر ایلچی نے خط سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے اس خط کو پڑھتے ہی ان علماء کو طلب کر کے کہا کہ سلطان محمود غزنوی ایک عظیم الشان سلطان ہے، خراسان سے ہندوستان تک اس کی حکومت ہے، اسے عراق و عجم بھی حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ مجھ میں ایسے بہادر سلطان کے حکم سے انکار کر کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ تم خود بتاؤ کہ سلطان محمود کے دربار میں جانے کے لیے راضی ہو یا نہیں۔ البیرونی، العمار اور اراغ تینوں سلطان محمود کے دربار میں جانے کے لیے راضی ہو گئے، مگر چونکہ حکیم ابو علی سینا اور مسیح کا ارادہ وہاں جانے کا نہ تھا، اس لیے وہ کورک سے فرار ہو گئے
اور خواصم شاہ سلطان بھی ان کی راہ میں کسی طرح حائل نہ ہوا۔ مشہور مورخ ابن العاصر لکھتے ہیں کہ حکیم ابو علی سینا کورک سے روانہ ہونے کے بعد بہت سے مصائب و آلام برداشت کیے اور آخر کار بویا قبیلہ کے بادشاہ علاء الدولہ ابو جعفر بن کاکویا کے عہد سلطنت میں وزیر کے عہدہ پر ممتاز ہوئے۔ 428 ہجری کے آخر میں بادشاہ کے مذہبی خیالات تبدیل ہو گئے اور اس نے بھی مذہب اسماعیلی قبول کر کے حضرت امام علیہ السلام کی بیعت قبول کر لی۔ جب ایسا موقع آ گیا اور زمانہ موافق نظر آیا تو حکیم ابو علی سینا نے بھی اپنے مذہبی خیالات کی اعلیٰ پیمانے پر اشاعت شروع کی۔ معمولی طور پر مورخین جس طرح اسماعیلیوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اسی طور سے ابن العریر نے بھی حکیم ابو علی پر جا بجا نکتہ چینی کی ہے۔ قاضی نور اللہ سستری نے اپنی مشہور تصنیف مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ حکیم ابو علی اسماعیلی مذہب پر قائم رہا، اگرچہ اس مذہب کی پابندی سے اس کو صدہا تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو علی سینا حضرت امام ظاہر علیہ السلام کی وفات کے دوسرے سال اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک مشہور فلسفر، ایک سائنٹسٹ جن کا نام ابو علی سینا ہے، جو اسلامک ہسٹری میں جو گولڈن پیریڈ تھا اسلامک ہسٹری کے، اس میں بہت مشہور سائنٹسٹ ہو گزرے ہیں جس کا مذہبی تعلق اسماعیلی مذہب سے تھا۔ کیا آپ کو اس سے پہلے اس کا علم تھا؟ ہاں یا نہیں، ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے یا علی مدد۔